مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ 1432 سنہ ہجری کہ محرم الحرام کی تیسری رات ہے۔ اس سے قبل کہ ہم سوالات و جوابات کا سلسلہ کریں، آئیے اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ تو نگاہ نیچی کیے، توجہ سے نیتیں کریں گے تو انشاءاللہ ہو پائیں گی، ورنہ شاید ادھر ادھر دیکھیں گے، اوپر دیکھتے رہیں گے تو مشکل ہے۔ توجہ بٹنے والا کوئی کام، کوئی انداز، کوئی حرکت نہ ہونی چاہیے، کیونکہ نیت دل کے ابھار کو اور دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ خالی رٹے رٹا الفاظ بولے زبان سے یا سر ہلاتا رہے، انشاءاللہ کہتا رہے اور دل میں نیت نہیں ہوگی تو پھر نیت نہیں کہلائے گی، ثواب بھی نہیں ملے گا۔ تو جو میں عرض کر رہا ہوں وہ سمجھ کر اس کو حسب حال انشاءاللہ کہیے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ مدنی مذاکرے میں اول تا آخر شریک رہوں گا۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دھاگے دریوں یا کپڑوں کے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسرے کو اشارے کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ اعلاء کلمت الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125 میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا، اور اس میں حکم یہ ہے: ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب عز و جل کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کروں گا۔ وہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ہے: بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو۔ نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک مٹانی مقصود ہی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر اور جواب دینے وغیرہ کے دوران حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا۔ سوال کرنے کا موقع ملا تو اس میں بھی حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ بلکہ یہ کہ ایسی ترکیب کرو کہ اب نگاہیں نیچی ہوں تو ایسی ہوں کہ پھر اٹھے ہی نہیں،
یعنی بار بار بلا حاجت نہ اٹھیں، اور اس میں کیا نقصان آتے ہیں اس کا بار بار بیان ہوتا رہتا ہے. ادھر ادھر دیکھنے کا کیا نقصان یہ بھی ہوتا رہتا ہے. حالانکہ ادھر ادھر دیکھنا اس وقت تو خیر اجازت نہیں ہے، جب قرآن و حدیث کی باتیں بیان ہو رہی ہوں شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. البتہ ویسے ادھر ادھر دیکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ادھر ادھر دیکھنے کے نقصانات بہت ہیں. امرت پر نظر پڑی، پھر خدا نہ خواستہ دل بہکا، پھر بھی نظر نہ ہٹی. عورت پر نظر پڑی، ایسی کسی کے گھٹنے کھلے اس پر نظر پڑی، رانیں کھلی اس پر نظر پڑی. ادھر ادھر دیکھنے سے اسکوٹر پر کوئی جا رہا ہے، پیچھے بیٹھی ہے، چٹیا اس کی لہرا رہی ہوتی ہے، تو یاد رکھیے غیر عورت کے بال جو لٹک رہے ہیں اس کو دیکھنا بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے. اب ادھر تو کوئی خیر میں نے کہا اس کو معاذ اللہ مایوس سمجھتے نہیں. اب ٹھیک ہے انہوں نے حیا کی چادر اتار دی کچھ عورتوں نے یا کثیر عورتوں نے، ہم اپنی آنکھوں پر حیا کا پردہ ڈالے رہے ہیں، یہی ہو سکتا ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. ہم ان ساری لاکھوں کروڑوں عورتوں کو پردہ نہیں کروا سکتے، کوشش اپنی جاری ہے لیکن کامیابی اتنی نہیں ہے. سمجھدار ہیں آپ کہ وہ ہر طرف بے پردگی ہے. تو اب یہ کہ یہ برقع نہیں پہنتی تو ہم اپنی آنکھوں کو ہی برقع پہنا دیں، کیونکہ ہم وہ ان جیسا برقع پہنے تو پھر گناہ گار ہوں گے کہ عورت کی مشابہت ہو جائے گی. تو کم از کم آنکھوں کو برقع، یہ ایک محاورتاً جدید محاورہ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں میرا، کہ اپنے آنکھوں کو پردہ دے دیں کہ اپنی آنکھیں اگر نیچی رہنے کی عادت پڑ جائے نا تو پھر انشاءاللہ نگاہوں کی حفاظت بہت مدینہ مدینہ ہو جائے گی. ادھر ادھر دیکھنے کی عادت ہے نا، اوپر گھورنے کی، ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، ادھر تاکنا اس کو تاکنا، جب بھی بات کری تو سیدھی نگاہ جو وہ اگلے کے چہرے کو گھور رہی ہے. یہ عادتیں رہی تو بہت مشکل ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کی عادت پڑے. ظاہر اگلے کے چہرے کو دیکھے بھی اگر بات اگر کرنے پر ہم قدرت حاصل نہیں پاتے، اپنی کوشش نہیں کرتے، سیریس نہیں لیتے، تو غیر عورتوں سے باتوں کا موقع آئے گا تب بھی یہی حالت رہے گی شاید، کہ وہ چہرے پر نظر اس کے پڑتی رہے گی، پھر خالی چہرہ نہیں دکھے گا اور بہت کچھ دکھے گا. تو یہ بہت خطرناک بات ہے. مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے ہدایہ شریف میں کہ کسی عورت یعنی شہوت کے ساتھ کسی عورت کے محاسن کو دیکھنے والے کے آنکھوں میں وہ قیامت کے روز پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. ذرا دھول اڑتی ہے ہوا سے تو اگر کوئی ذرہ پڑ جائے آنکھوں میں تو کیسا پریشان کرتا ہے، اور اگر مرچ کا ذرہ تو تگنی کا ناچ نچا دیتا ہے. دھویں سے پیاز کٹ رہی ہے تو آنکھیں اس کو برداشت نہیں کر سکتی، سیسا پگھلا ہوا کیسے برداشت کریں گے. تو اس طرح کے مواقع پر ان عذابات پر بھی اگر توجہ جائے نا کہ یار تو یہ برداشت نہیں کر سکتا، معمولی دھول کا ذرہ تو سیسے کا پگھلا ہوا تو ظاہر یقیناً کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کا عذاب برداشت کر لوں گا وہ تو کافر ہو جائے گا، مسلمان ہی نہیں رہے گا. کہ اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھتا، آسان سمجھتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ نہیں جیسے بعض جاہل لوگ بول دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ہم ہیں تو مسلمان نا، جہنم میں ہمیشہ تھوڑی رہیں گے، بعد میں ہم کو جہنم سے نکالا تو جائے گا تو چلو گناہ کر لیتے ہیں کہ بعد میں چلو جہنم سے نکلیں گے تو صحیح نا یار. تو یہ بھی اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ چلو میں تھوڑا بہت عذاب برداشت کروں گا، تھوڑا بہت نہیں ہوگا، وہ بھی ہزاروں سال کا عذاب ہو سکتا ہے. خدا کی قسم ایک لمحے کے کروڑویں حصے کو بھی عذاب کے کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. اگر کوئی کہتا ہے میں برداشت کر لوں گا تو وہ مسلمان نہیں ہے. اب کہ چلو تھوڑا عرصہ جہنم میں رہ لوں گا میں، تو اگر اس طرح کا کوئی نعوذ باللہ وہ کہتا ہے تو وہ تو پھر اب ہمیشہ رہے گا جہنم میں کہ عذاب کو اس نے اللہ کے ہلکا جانا کہ میں تھوڑا سا برداشت کر لوں گا معاذ اللہ. تو اب وہ تھوڑا نہیں، اب ہمیشہ کے لیے تھوڑا کہ اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی تو عذاب نہ دینا، ناراضی نہ ہونا ہم سے. یہ کیا مطلب بات بھی بیوقوفی کہ مطلب میں تھوڑا سا عذاب برداشت کر لوں تو، اور اپنی حماقت پر مہر لگا دی اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، گیا کام سے، نکاح بھی ٹوٹا، سب کچھ گیا. یہ عام ہے، یہ جملے اس طرح کے بولتے ہیں تو ٹھیک ہے مسلمان ہے نا، ٹھیک ہے آزادی تو ملی جائے گی، جہنم سے نکلیں گے تو صحیح نا. نعوذ باللہ من ذالک ولا حول ولا قوت الا باللہ. بلکہ بابا بے باکی کا یہ عالم ہے کہ جیسے نظر نیچی کرنے کے حوالے سے وہ جو روایت بیان کی جاتی ہے نا کہ وہ نظروں کے حوالے سے کہ پہلی نظر معاف ہے اور دوسری نظر مطلب پہلی نظر معاف ہے، اگر اٹھے تو پھیر لو. تو اتنے بے باک ہیں، یہ کان سے سنی ہوئی بات عرض کر رہا ہوں، یا پہلی نظر ہے نا، پہلی نظر معاف ہے نا،
کیا مسئلہ ہے یار؟ معاذ اللہ. تو پہلی نظر کو اگر قصدن پہلی ڈالی نا تب بھی معاف نہیں ہے. پہلی نظر معاف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بے اختیار پڑ گئی، ارادہ نہیں تھا اور خواہ پڑ گئی. یہ سب بازار میں نکلے تو پڑ جاتی ہے، بچ نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے. تو اب بہرحال بازار ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، اگر اچانک پہلی نظر پڑ گئی تو وہ اس صورت میں معاف ہے کہ اس کو پھیر لے. اب نظر پڑی یعنی ٹارگیٹ پہ پہنچی، اب اس نے وہاں تھوڑا توقف کیا، رکا اس کو دیکھنے کے لیے، اب یہ گناہ اس کا شروع ہو گیا. نظر پڑتے ہی اس کو فوراً پھیر لے تو بچت ہے. جان بوجھ کر اگر وہ تھوڑا بھی دیکھے گا نا تو پھنسے گا. یہ تو بالکل بہت سخت بات ہے. بلکہ کوئی بعید نہیں ہے، جاہل لوگوں میں یہ یوں تھوڑا بہت جاہل لوگوں میں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یار پہلی نظر معاف ہے، تو ایک نظر ایسی بھر کے ڈال دو کہ بس وہ دیکھے ہی جاؤ. ہے نا، بولتے ہیں نا. اس طرح جاہلوں میں ہے بابا، یہ اللہ بے باک ہیں، بے باک. توبہ توبہ یار، یہ تو قصد ارادتاً اگر پہلی نظر ڈالے گا تو یہ معاف نہیں ہے نا. یہ ایک ایسا فعل ہے کہ اس پر یہ اتنی مطلب ڈٹھائی کرتا ہے یہ کہ یہ ایسی بات کبھی بھی اکیلا نہیں کرتا. جب اس کے اندر 4 دوست ہوں گے، کوئی اس کو بالفرض کوئی نیکی کی دعوت دے کر سمجھائے گا نا، تو یہ اس کو مولانا کو یا نیکی کی دعوت دینے کو یہ جواب دے گا. اور اس کے ساتھ جو 3 دوست کھڑے ہوں گے نا، وہ بانچے کھول کھول کر ہنس رہے ہوں گے. یہ حال ہے بابا اس وقت. کوئی مطلب بھاشا نہیں سمجھتی قوم. اللہ پاک ہدایت پر. انشاءاللہ مدنی چینل ان کے گھروں میں جا کر ان کو سدھارے گا انشاءاللہ. اچھا، ایک نیت یہ رہ گئی تھی، تحقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، آپ نے ابھی نیتیں کروائیں تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی برکت سے ایک شعور اسلامی بھائیوں میں بیدار ہو چکا ہے نیتوں کے حوالے سے. تو اب اچھی نیتیں کر لینی چاہیے. اب یہ نیت جو میں کر رہا ہوں یہ درست ہے یا نہیں، یہ کیسے پتہ چلے؟ اس کے لیے تو وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ علم نیت ہو، اور ایک جگہ فرمایا کہ علم نیت بہت عظیم اور وسیع واسع علم ہے. تو میں نے قوت القلوب میں پڑھا تھا، جو حضرت علامہ سیدی ابو طالب المکی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی اولین تصوف کی کتب میں سے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے بھی قوت القلوب سے استفادہ کیا ہے. اور میرے آقا اعلیٰ حضرت نے سیدنا ابو طالب المکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں فتح رضویہ میں لکھا ہے کہ ہم ان کو مجتہد مانتے ہیں. اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دور میں باقاعدہ علم نیت بھی ایک چیپٹر ہوتا تھا، باب ہوتا تھا. جو علم حاصل کرتے تھے نا ان کو باقاعدہ علم نیت کا باب بھی پڑھایا جاتا تھا، علم نیت کی تعلیم دی جاتی تھی. یہ بنیادی علوم میں سے. اور افسوس کہ اب میں کیا کہوں، بڑے بڑوں کو اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. حالانکہ حیرت کی بات ہے کہ جو اہل علم ہے ان کو تو پتہ ہوتا ہی ہے کہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث، نہ صرف بخاری شریف کی اور کئی کتب احادیث کا آغاز اسی حدیث سے ہوا ہے، انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. پھر بھی توجہ نہیں ہے. بڑی بڑی شروحات علماء اس کی لکھ کر گئے ہیں، لیکن اب نیت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. میں نیتیں کرواتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید بہتوں کو بوریت ہوتی ہے. بعد میں یار ابھی تو نیتیں ہو رہی ہیں، اب چلیں گے ابھی تو اس لیے پھر ایسے لوگ آنے سے بیچارے محروم رہ جاتے ہیں. تو جو نہیں آتے ان کو 1.5 گھنٹے کے لیے بھی آنے دو، 1 گھنٹے کے لیے بھی لاؤ ان کو، آدھے گھنٹے کے لیے بھی کسی طرح بھی ان کو راضی کر کے لاؤ. آج یہ آپ کو آدھا گھنٹہ دے گا، انشاءاللہ اس کو لطف آئے گا تو دوسرے دن دوسری بار یہ پورا دے گا گھنٹہ، پھر انشاءاللہ پورا اجتماع اٹینڈ کرے گا. اور چاہے وہ اجتماع ہو، چاہے درس ہو، چاہے چوک درس ہو، چاہے مدرسۃ المدینہ ہو، چاہے جامعۃ المدینہ ہو، چاہے جیل خانوں کے، چاہے تعلیمی اداروں کے ہمارے مدنی کام ہو، ان سب کا رخ ایک ہی ہے، وہ ہے مدنی قافلہ. ساری مجالس، سارے شعبہ جات یوں سمجھو کہ مدنی قافلوں کے لیے کام کر رہے ہیں
کہ ہمیں ہر جگہ سے مدنی قافلے سفر کروانے، اس لیے کہ ہم نے اپنا جو وہ مقصد بنایا نا، میرا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اس مدنی مقصد کے حصول کے لیے مدنی قافلہ بالکل لازمی، اس کے بغیر آپ مجھے بتاؤ کیا صورت ہے؟ کتابیں تو پہلے سے وہ تو ہیں ہی، پڑھنے والے پڑھتے ہیں، تقریریں، جلسے، جو بھی ہو تو ہم نے جب سے آنکھ کھولی سب ہو رہے ہیں، لیکن وہ صورتحال جو دعوت اسلامی نے جب عملی طور پر اسلامی بھائیوں میں نافذ کرنا شروع کی، کتنے بے نمازی نمازی بن گئے، کتنی مسجدیں آباد ہو گئیں، کتنی مسجدیں نئی تعمیر ہو گئی، اور ماشاءاللہ کیسی وہ چہرے پر داڑیاں جگمگا رہی ہیں۔ جب میں نے داڑھی رکھی تھی کسی دور میں، مجھ پر حیرت کرتے تھے لوگ، یار مجھے بات تو سمجھاتے تھے گا، یار کیا تم جذبات میں داڑھی رکھ لی ہے، لیکن وہ نہیں، گھر والوں نے میرے احتجاج نہیں کیا الحمدللہ۔ میرے والد صاحب مرحوم کی الحمدللہ پوری داڑھی تھی الحمدللہ، تو ہمارے گھر میں کسی نے احتجاج نہیں کیا۔ میں نے اگرچہ والد صاحب کو نہیں دیکھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ والد صاحب کی پوری داڑھی تھی۔ انہوں نے امامت بھی کچھ عرصہ کولمبو میں کی تھی ایک مسجد میں، ویسے نوکری پیشہ تھے مگر وہ رضاکارانہ طور پر اسی مسجد میں الحمدللہ مجھے بھی امامت نصیب ہوئی ہے رضاکارانہ طور پر۔ جب کولمبو گیا تھا شاید 2 مہینے یا اتنا کچھ تھوڑا بہت ٹائم میں نے وہاں کی امامت۔ امام صاحب نہیں تھے، سفر پہ گئے تھے اپنے وطن، تو مجھے کھڑا کر دیا۔ میں تو مسافر کی نیت سے گیا تھا، مجھے مصلی پر ہی بیٹھا تھا، میں بولا نہیں تم مغرب پڑھائی ہے پتہ نہیں، بس یہیں بیٹھے بیٹھے ملا آپ مقیم کی نیت کرو تاکہ 5 نمازیں پڑھاؤ۔ میں نے پھر چلا ٹھیک ہے، میں نے اپنی مدت بڑھا دی، ٹھیک ہے پڑھا ہوں الحمدللہ۔ جو امام صاحب وہاں سے آگے ہند کے امام صاحب تھے، وہ تشریف لے آئے، تو پھر میں اپنے طور پر باب المدینہ آ گیا۔ میں نے کوئی تنخواہ نہیں لی الحمدللہ، اپنے شوق سے پڑھاتا رہا، بیان کرتا تھا، اور الحمدللہ دعوت اسلامی ابھی بنی نہیں تھی، دعوت اسلامی 79 کی بات ہے صاحب۔ مجلسوں کے مدنی کاموں کا رخ مدنی قافلوں کی طرف ہے۔ اب اگر کوئی مجلس کا ذمہ دار ہی مدنی قافلے میں سفر نہیں کرتا تو میرا مشورہ ہے اس کو بدل دینا چاہیے، کیونکہ میں مدنی قافلوں کے ذریعے پوری دنیا میں مدنی کاموں کی دھومیں مچانا چاہتا ہوں۔ یہ میرے جیتے جی اللہ کرے میرا یہ فلسفہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ اگر قافلوں کی طرف توجہ نہیں دی گئی نا تو پھر اپنے اپنے علاقوں میں محدود رہو گے، اور یہی مطلب وہ جس کو ہم اپنی میمنی بولتے ٹھیکڑے مارتے رہو گے۔ باہر نکلو، باہر نکلو، نکلو نکلو نکلو، سفر کرو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھو کہ میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر 1,12,000 تھے، لیکن مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں تقریباً 10,000 ہیں۔ 1,14,000 کہاں گئے؟ دنیا میں پھیل گئے، اسلام کے ڈنکے بجا دیے، ہر طرف دین کا ڈنکا بجا دیا، روشنی روشنی ہو گئی۔ تو اس لیے بس جب تک آپ سفر نہیں کرو گے قافلوں میں، آپ بولو گے ادھر بھی کام شروع ہو جائے تو ادھر بھی کام شروع ہو جائے، تو پھر ایسے ہی شروع ہوگا، وہ پائیداری نہیں آئے گی، وہ شروع ہونا بھی بڑا مشکل ہے، کیونکہ ان کو تو کام کرنا ہی نہیں آئے گا، آپ جا کے سکھاؤ گے تو ہوگا نا۔ تو بیچارہ اپنے طور پر پتہ نہیں کیا کریں گے۔ پھر وہ مجھے پتہ ہے نا شروع میں کیا ہوتا تھا، کام شروع ہوتا تھا، پھر وہ لڑائی بھیڑائی، تو مجھ سے مشورہ نہیں، مجھے نہیں پوچھا، اور تیرا یوں، تو پتہ ہی نہیں بیچارہ، بالکل وہ جیسے وہ نئے نمازی گلڑ بازی، کچھ پتہ ہی نہیں تو کیا کام کرنا انہوں نے۔ تو اس طرح وہ کرتے تھے، نہ نماز آتی تھی نہ کچھ آتی تھی، اور وہ لڑ بھیڑ کے کام کا سپاٹا کر دیتے تھے۔ تو اب یہ کہ آہستہ 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 الحمدللہ وہ قافلوں کی برکتوں سے، پھر مدنی قافلہ کورسوں میں سے جو منجھ کر اسلامی بھائی وہ تربیت یافتہ جو ہیں وہ اس طرح مطلب جا رہے ہیں آ رہے ہیں۔ اب ماشاءاللہ کام میں بڑی مدنی بہاریں آ رہی ہیں، دنیا بھر میں دھوم مچی ہوئی ہے اس وقت الحمدللہ۔ مدنی چینل نے تو پتہ نہیں کہاں کہاں دعوت اسلامی کو متعارف کروا دیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے۔ تو ہر ایک کا رخ جو ہے نا مدنی قافلہ مدنی قافلہ مدنی قافلہ، القافلہ چل قافلہ، کل نہیں بلکہ آج قافلہ ہاتھوں ہاتھ قافلہ۔ کیا ہاتھوں ہاتھ کیا مطلب؟ تو کل صبح قافلہ، اور کیا ابھی رات سے ابھی نیت کرو تو قافلے کا سمجھو سفر تمہارا شروع، ابھی 72 گھنٹے چاہیے میرے کو۔ یوں ہاں اگر کوئی دے دے ہاتھوں ہاتھ، جمعہ ہفتہ اتوار ہے کوئی صبح قافلے میں سفر کرنے والا، سبحان اللہ۔ چلو مدنی تربیت گاہ والو تمہیں کام مل گیا، میدان میں آ جاؤ، شاباش، اللہ ان کو مدینے کا قافلہ نصیب کرے، میٹھا مدینہ دکھائے۔
بارش کے پہلے قطرے یہ گرے ہیں 2-3 اس طرف سے. اٹھیے, نام لکھوائیے. ماشاء اللہ, مرحبا. اللہ سنتوں کا پابند, نمازوں کا پابند کر دے آپ کو, جنت الفردوس میں پیارے حبیب کا پڑوس دے دے. میرا دل خوش کر دیا ان لوگوں نے, سبحان اللہ. اور میرے دل کو کون خوش کرے گا, سبحان اللہ. صبح قافلے میں سفر کر جاؤ, اللہ تمہیں مدینہ دکھائے گا, مکہ دکھائے گا, کعبہ شریف کے جلوے دیکھو گے, اور انشاءاللہ خوب طواف کے مزے لوٹو گے انشاءاللہ. ارے بٹا ہے لے لو. قافلہ 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 اپنے. اس کے بغیر آپ بولو کہ ادھر بیٹھے بیٹھے دنیا بھر میں کام ہو جائے گا تو یہ ممکن لگتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, مدنی چینل بھی کیا خالی تھیوری دے گا, جب تک پریکٹیکل نہیں کراؤ گے نا, جا جا کے لوگوں کو نمازیں نہیں سکھاؤ گے, ان کو قرآن نہیں سکھاؤ گے, علاقائی دورے کر کے ڈور ٹو ڈور جس کو بولتے ہیں, گھر گھر جا کر آپ, دکان دکان جا کر ان کو سمجھا کر بجھا کر نیکی کی دعوت دے کر ترغیب دلا کر آپ مسجدوں میں نہیں لاؤ گے, اس وقت تک کام نہیں ہونے کا. خالی بیٹھے بیٹھے کام ہو جاتا تو پھر ہو گیا. ہمارے اسلاف کے آپ مطلب تاریخیں پڑھتے ہیں, کوئی کہاں تھا, کوئی کہاں تھا, کوئی کہاں تھا, اور اب کہاں کا ان کے مزارات بنے ہوئے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اجمیر شریف میں تشریف فرمائے, وہ بھی کہیں اور تھے, پھر ان کو اجمیر کا حکم ملا. داتا صاحب بھی کہیں اور تھے, حکم ہوا تو مرکز الاولیاء بن گیا لاہور میں, آپ جلوہ فرمائیں. اور وہ 10,000 صحابہ کا تو بھی میں نے مثال دی, 1,14,000 مدینے میں نہیں ہے, جنت البقیع میں ظاہری طور پر وہ آرام فرما نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں کا ان کے مزارات ہے. حالانکہ مدینہ ہم کو میٹھا لگتا تھا کہ صحابہ کرام کو میٹھا نہیں لگتا تھا. ہم کو کیا میٹھا لگا, ہم تو کھوٹے کھوٹے خالی بولتے ہیں, بس دعوے کرتے. وہ واقعی عاشق تھے. شاباش, جلدی جلدی میرے میٹھے میٹھے مدنی بیٹو, جلدی جلدی مدنی قافلے میں چل نکلو, خوب سفر کرو, دل عطار کی دعائیں لو, اللہ تمہیں مدینہ دکھائے, سب سے سبز گنبد کے جلوے دکھائے بھی اور تمہارے سینے میں بسائے بھی. بابا آپ فرما رہے ہیں کہ اس طرح مدنی قافلوں میں سفر کریں اور دنیا بھر میں, ساری دنیا میں یہ سفر کر کے اصلاح کی صورت کی کوشش کریں, تو کیا اس کے اندر صرف دوسروں کی اصلاح کا ان کو مطلب سلسلہ ہوگا, یا کچھ اپنی کہ اب میں ہوں ہی نیک ہی نہیں ہوں, نہ میں داڑھی نہیں ہے میری, امامہ بھی نہیں باندھتا, یا امامہ باندھتا ہوں تو مطلب نمازوں میں سستی ہوتی ہے, ابھی تو میرا اپنا ہی جو ہے نا وہ معاملہ ایسا ہے کہ میں دوسروں کی اصلاح نہیں کر سکتا, تو مدنی قافلے میں پھر میں کیسے سفر کروں؟ برابر ہے. تو اس میں تو آپ کو زیادہ ضرورت ہے مدنی قافلے میں سفر کی, کہ وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب عاشقان رسول کی صحبت ملے گی تو وہ جو آپ جتنا عرصہ ان کے ساتھ رہو گے تو نماز تو خود ہی ذہن بن جائے گا آپ کا, پڑھنا ہی ان کے ساتھ, رہنا ہی مسجد میں, تو مسجد میں رہو نماز نہ پڑھی کیسے ہوگا. تو ان کی صحبت سے آپ خود انشاءاللہ بدل جاؤ گے, اللہ نے چاہا تو. داڑھی منڈے بھی ہمارے یہاں سفر کرتے ہیں, پینٹ شرٹ والوں کو بھی اجازت ہوتی ہے سفر کرنے کی, بے نمازیوں کو بھی اجازت ہوتی ہے, کسی پر پابندی نہیں ہے. آپ جو نے گھبرائے نہیں, آپ بالکل بلا تکلف سفر کریں. نہ ہمارے یہاں کوئی زبردستی کا قاعدہ ہے کہ اب قافلے میں سفر کیا ہے تو آپ کو داڑھی تو رکھنی ہی پڑے گی. اگر کوئی نادان ایسا ضد کرتا ہے رکھنی ہی پڑے گی تو وہ اس کی غلطی ہے, ہمارا کوئی ایسا قانون نہیں ہے. ہم صرف یعنی کہ ترغیب, ہمارا کام ترغیب دینا ہے. مار کر کسی کو نہ نماز پڑھانی ہے, مار کر بھی نماز ہم نہیں پڑھا سکتے. سزا دینا ہے تو وہ حاکم دے گا, حاکم اسلام ہو تو, اب وہ بھی نہیں. تو اس لیے وہ ہم تو صرف ترغیب دلاتے ہیں. شریعت کے دائرے میں کو نمازی بنانے کی آپ کوشش کیجیے اپنی اولاد کو, لیکن اب نازک دور ہے, توبہ. یعنی کہ نماز نہیں پڑھی تو بچے کو کچھ بھی نہیں بولتے. بچہ اسکول کا نگاہ کر دے تو تڑاک سے چانٹا پڑتا ہے, لیسن نہیں یاد کیا تو تڑاک سے چانٹا. اس کو کھینچ کھینچ سے بستر سے نکالیں گے, چاہے سردیوں سے ٹھٹر رہا ہے کہ تجھے اسکول جانا ہے, نماز کے لیے نہیں نکالیں گے کہ چل تجھے نماز پڑھنی ہے. نماز کا وقت گزر چکا ہے, اسکول کے لیے اٹھا رہا ہے, نماز کے لیے نہیں اٹھاتے کہ جلدی اٹھا لیا کہ چلو بیٹے نماز پڑھ لو. نہ, یہ بہت تھوڑے ہیں اسے, اللہ نصیب کرے, ہمارے نصیب اچھے کرے. نتیجہ سامنے ہے نا بابا, ہاں نتیجہ سامنے ہی ہے کہ اب اس وقت جو توجہ آنے والی نسل کی تعلیم کی طرف ہے, نماز کی طرف نہیں ہے. وہ دنیاوی تعلیم کی طرف. ہاں دینی تعلیم ہو نا تو اس میں تو نماز آٹومیٹک, مطلب بے نمازی ہو بھی تو وہ ایسی صحبتیں مل جاتی ہیں کہ نمازی آدمی بن جائے. بچپن سے بابا بچہ دیکھ رہے نا کہ اگر یہ نماز کی اتنی اہمیت ہوتی تو میرے ماں باپ مجھے نماز کے لیے تو جگہ دینا. جس چیز کی اہمیت تھی میرے ماں باپ نے مجھے اس طرف لگا دیا. خود بھی پڑھتے اگر تو خود بھی نہیں پڑھتے ماں باپ, نہ ٹیچر پڑھتا ہے, نہ لیکچرار پڑھتا ہے, نہ پروفیسر پڑھتا ہے, تو کیا مطلب ہے کہ ان کے اسٹوڈنٹس نماز پڑھیں گے. بہت مشکل ہے. کوئی بیچارہ جس کو ماحول مل گیا, کوئی اللہ کا نیک بندہ مل گیا, نیکی کی دعوت
मिल गई या कुछ ऐसा तौफीक हो गई, नमाज पढ़ ली, जुम्मा पढ़ लिया, बाकी तो हालात नागुफ्ता बे हैं। अल्लाह ताला की फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर करोड़ा करोड़ रहमतें हों। आमीन सुम्मा अब भाई ये पढ़ा था कि फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर वालों को तहज्जुद के लिए जगाते, उनको तहज्जुद की नमाज पढ़ाते, खुद इनके साथ पढ़ते। अल्लाह 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 अल्लाह। अब तो नमाज फजर का मसला हो गया। हाँ हाँ, जब आप जख्मी हो गए, कातिलाना हमला हुआ था, जान पर बनी हुई थी, बहुत ही नागुफ्ताब हालत थी आपकी, उस वक्त भी पूछा नमाज का वक्त, हाँ नमाज क्या का बात वक्त है, तो फरमाया कि नमाज 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 के बगैर आदमी किस काम का। फारूक आजम फरमाते उस वक्त उस हालत में, अब तो यहाँ एक फुड़िया हो जाए तो नमाज निकल जाए अपनी, सर में दर्द हो जाए तो नमाज कदा हो जाए, बुखार आ जाए तो करके पढ़े, नमाज की तौफीक नहीं है। तो सैयदना फारूक आजम पर कातिलाना हमला हुआ, जख्मों से चूर चूर, खून आलूद है, और फिर भी आपने इस हालत में भी नमाज को नहीं छोड़ा। कि इमाम अली मकाम को देखिए ना, जख्मों से चूर चूरे, सारे मतलब है कि खानदान शहीद हो चुका है कमोबेश, और लाशों के अंबार हैं। यानी इधर देखते हैं तो खानदान रिसालत के महकते फूल खाके करबला पर खून आलूद पड़े हैं, उधर देखते हैं तो वो यजीदी लश्कर जो है वो तलवारें चमका रहा है। इस हालत में भी जब नमाज का वक्त आया कि आज जुम्मा है, नाना जान की उम्मत ने नमाज पढ़ ली है, हुसैन ने नमाज नहीं पढ़ी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसी वक्त अपना सर जो था वो सज्दे में रख दिया दुश्मनों की मौजूदगी में, और दुश्मनों ने भी इस मौके को गनीमत जाना कि ये अगर ये शेर है, ये अगर उठा तो फिर हमारी खैर नहीं है। तो सजदे की हालत में इनकी गर्दन पर पै दर पै वार करके आपको शहीद कर दिया। तो अल्लाह ताला हमें इमाम अली मकाम का सदका नसीब फरमाए, फैज़ान सहाबा और अहले बैत नसीब फरमाए। हर सहाबी नमाजी था, हर अहले बैत का करबलाई जो था वहाँ सब नमाजी थे। हम खाली मतलब नियाजी बनकर रह गए। खिचड़ा बेशक तबर्रुक है, लेकिन नमाज बहुत बड़ा तबर्रुक है। तबर्रुक माने बाबरकत, बरकत वाला। यकीनन खिचड़ा जो है जो नियाज के तौर पर बनाया गया वो बाबरकत है, मानता हूँ, लेकिन नमाज तो यकीनन उससे भी बाबरकत है, बड़ा तबर्रुक है, तबर्रुक आज़म है। तो नियाजी बेशक रहो, नहीं हो तो बनो, नियाजी बनो, नियाजी रहो, मगर पहले नमाजी बनो। यानी नमाजी और नियाजी दोनों साथ साथ रहो। ये नहीं कि चलो पहले नमाजी बन जाओ तो फिर नियाजी बनूंगा, तो बस नमाजी और नियाजी 1 2 3 एक साथ। नियाज अभी तक नहीं खाई या नहीं पकाई तो कोई तौबा करने की हाजत नहीं है, गुनाह नहीं है ये। लेकिन नमाजें जितनी नहीं पढ़ी तौबा भी करो और इसकी कज़ा भी करो, वरना याद रखो कि जो जानबूझकर एक नमाज भी तर्क करता है ना, उसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पर लिख दिया जाता है जिससे उसने दाखिल होना है, उसकी एंट्री लिख दी जाती है। और ये कितनी मतलब तशवीश की बात है कि जिसका नाम जहन्नम के दरवाजे में दाखिल होने वालों की फहरिस्त में आ जाए, माअज़ल्लाह। आप इसको यूं सोचो कि अपने मोहल्ले में आपका नाम थाने में इंटर हो जाए। बाज हिस्ट्री सीटर शायद बोलते हैं इसको, इनका थाने में नाम होता है, इन बदमाश होते हैं इलाके के, तो इनका नाम थाने में होता है। इलाके से बाहर जाना है तो वो थाने में सलूट करना पड़ता है, इनको एंट्री करानी पड़ती है कि मैं जा रहा हूँ इतने वक्त के लिए फुला जगह। इलाके से बाहर वो नहीं जा सकता। वो ठीक है, वो लेन देन करके जाते आते हैं, उसकी बात दूसरी है, लेकिन वो कानून जो अर्ज कर रहा हूँ इस तरह का है। तो अगर किसी, आप सोचे कि अगर हमारा नाम थाने में आ जाए तो ये कितनी बड़ी परेशानी की बात है, तशवीश की बात है कि आप इलाके से बाहर नहीं जा सकते। हम इस लिस्ट में आ गए मुजरिमों की। अब इलाके में एक पटाखड़ी फूटेगी तो जितने को नाम है सारे लाइन में लगो, एक मतलब गोली चली सारे लाइन में लगो, सबसे बासपुरस होगी कि तुम ही लोगो। इधर चोरी हो गई, हाँ भाई चलो सब, इसको बुलाओ, उसको पकड़ो, उसको लाओ, जितने भी ये हिस्ट्री सीटर है ये सब आएंगे और इन सब से पूछ के जो कि भाई चोरी किसने की, बताओ तुम लोगों ने की। ऐसा मारते हैं तो यानी कि बिल्कुल वो ना मर सके ना जी सके, जिसको बोलते हैं ना,
وہ ہے نا کہ یہ قانون اس طرح کے ہیں ہمارے یہاں، عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اس کی تحقیق میں نہ آپ پڑھ سکتے ہیں نہ میں پڑھ سکتا ہوں، ایسا ہے۔ تو یہ ہے قانون، ڈکیتی پڑی یہ سارے مرے، اور یوں مجرم جو پکڑے جاتے ہیں نا، بڑے بڑے کیس پکڑے جاتے ہیں تو اس طرح بھی پکڑے جاتے ہیں، جیسے کوئی بڑا پاورفل آدمی کا قتل ہو جائے نا علاقے میں، کسی بڑے آدمی کا، جس میں انہیں شور مچ جاتے ہیں، وہ ہڑتال ہنگامے، تو پھر یہ سب کی پیشیاں اور سب کو تڑا تڑی پڑا پڑی، اچھا پھر ان میں سے نکل آتا ہے یا ان کو پتہ ہوتا ہے، یہ سب ہوتی ترکیب ہے، ان لوگوں کو عموماً پتہ ہوتا ہے، انہی کی ٹیموں کے آدمی ہوتے ہیں، تو یہ پکڑا جاتا ہے۔ یا پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ ہڑتالیں ہنگامے دھمکیاں فائرنگ اور جلاؤ گھیراؤ، تو پھر یہ مجبوری ہو ان کی، گو غلط مجبوری ہے لیکن یہ مجبوری ہوتی ہے کہ پھر آلے کے بدلے مالا جس کو ہم بولتے ہیں، تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح، وہ کسی کو پکڑ کے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ یہ تھا، اب مارا گیا، اس کو بیچارے کو پسٹن بھی پکڑنا نہیں آتی اور پتہ چلا کہ بار اس نے اس کو گولی سے اڑا دیا تھا۔ یوں بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں سب ہوتا ہے۔ یہ جیلوں میں جو سیر کرے اس کو پتہ ہوگا کہ کتنے بیچارے غلط فہمیوں کی وجہ سے یا بدعنوانیوں کی وجہ سے خامہ کا بے قصور اندر پڑے ہوتے ہیں، کیس بھی ان کے کوئی چلانے والا نہیں ہوتا، کوئی ان کا نہ وکیل ہوتا ہے، نہ کوئی بیچاروں کا حمایتی ہوتا ہے، نہ کوئی سورس ہوتی ہے، نہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ میرے کو ایسے داستانیں پتہ چلی ہیں، مطلب بتاتے ہیں کہ اپنے کو خون آیا آنکھوں میں کہ ہم یار کچھ مدد کریں لیکن نہیں کر سکتے، ان کے بال بچے مطلب بیویاں مر جاتی ہیں، ماں باپ مر جاتے ہیں، وہ نکالنے والا نہیں ہوتا، وہ اندر خود ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائیں، نہ کیس چلتے ہیں نہ کچھ، نہ سزا بھی نہیں، بس پڑے ہوتے ہیں اندر انتظار میں کہ کوئی ایسا کرشمہ ہو جائے ہم باہر نکل آئیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ کاش کوئی ایسا دور آ جائے کہ جیلوں کی بھی چھان بین ہو، ادھر سے بھی جو بے قصور، ہاں قصوروار ہیں میں ان کی حمایت نہیں کر رہا، جو بے قصور ہیں ان کی حمایت تو میں کروں یا نہیں کروں، وہ تو ہیں مظلوم، اس کی آہ لگے گی تو بیڑا غرق ہو جائے گا جس نے جان بوجھ کر اس کو بند کروایا یا بند کیا ہے، یا جو خامہ کا ڈھیل دے رہا ہے اس کی مطلب رہائی کی صورت میں، جو اس میں پھنسے ہوئے یہ بچیں گے نہیں، چاہے میری کھوپڑی گولی سے اڑا دیں، یہ بچ نہیں سکتے، آخرت میں نہیں بچیں گے۔ اللہ ظلم و استبداد سے بچا، میں یقین دلاتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے، ایسے واقعات آئے میرے پاس، میں تڑپ گیا ہوں کہ اس بیچارے کیا ہوگا، اچھا اس کی ماں بھی مر گئی، اس کی بیوی بھی مر گئی، اور کچھ پتہ نہیں کہ ہے کیا، بولتے ہیں لوگ ہمارا وہ لاپتہ ہو گیا ہے، 8 سال سے لاپتہ ہے، 12 سال سے لاپتہ ہے، پتہ نہیں کہاں بیچارہ جیل میں سڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ اصل قاتل تو وہ یوں کسی کا باپ کی طاقت ہے، پکڑ کے دکھا میرے کو، تو اس کو یہ پکڑ نہیں سکتے تو اس کو پکڑ کے بند کر دیتے۔ وہ بیچارہ جا رہا تھا اپنے گھر کی طرف، نوکری سے آ رہا تھا یا گھر سے نکلا تھا باہر، آج تیرا انتظار تھا، اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، گھر والوں کو خاندان والوں کو کچھ نہیں پتہ چلتا، وہ بیچارے سمجھتے وہ اغوا کر گیا، کسی نے مار کے پھینک دیا، یا خود گھر سے وہ لڑکے بھاگ گیا، یہ ہو گیا، طرح طرح کی قیاس آ رہی ہیں۔ پھر بابا جی کبھی 7 شریف دوڑاتے ہیں تو کبھی مطلب یعنی ٹھٹے شریف دوڑاتے ہیں تو کبھی شجاول دوڑاتے ہیں تو کبھی شاہ حقیق دوڑاتے ہیں، دوڑاتے رہتے ہیں، داتا دربار میں جاؤ ادھر وہ بیٹھا ہوا بھیس بدلی کر کے ملنگ بن گیا، اس کو ملنگوں میں ڈھونڈو، اب ملنگوں پہ ملتا ہے نا، وہ اسپتال کی پلنگوں پہ ملتا ہے، وہ بیچارہ پڑا ہوتا سریوں کے پیچھے۔ تو ایسے مظلوم لوگوں کی آہیں ابھی نہیں تو مرنے کے بعد، ہائے اللہ توبہ نصیب کرے۔ تو وہ ظالموں کی مذمت میں خود اپنی طرف سے نہیں کر رہا، قرآن پاک کر رہا ہے ان کی مذمت۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور اب جانا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ صد اللہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی مشرکین جنہوں نے سید الطاہرین افضل الخلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مذمت کی، کس کروٹ پلٹا کھائیں گے کے تحت لکھا ہے موت کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جہنم کی طرف، اور وہ برا ہی ٹھکانہ ہے، یعنی موت کے بعد یہ ظالم کس کروٹ پلٹا کھائیں، یعنی ان کو پتہ چل جائے گا، اس کی سزا پائیں گے۔ ظلم کا انجام پڑھ لیجئے، وہ بڑا سخت عذاب ہے ظالموں کے لیے، چاہے مسلمان بھی ظلم کرے گا نا تو
وہ قیامت کے دن پھنسے گا کہ اس کے پاس اگر نیکیاں ہیں تو وہ مظلوم کو دی جائیں گی جس پر اس نے ظلم کیا. تو ظاہر نیکیاں ہوتی ہی مسلمانوں کے پاس ہے. کافر کی جو نیکیاں ہوتی بھی ہیں تو ان کو دنیا ہی میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے, آخرت میں ان کی نیکی اس کو فائدہ نہیں کرے گی. تو یہ کہ ان کو جو مسلمان ہیں تو ان کو نیکیاں دے دی جائیں گی. اب نیکیوں سے بھی کام نہیں چلے گا, وہ ظلم باقی ہیں, تو ان مظلوموں کے گناہ ان ظالموں کے متھے تھوپ دیے جائیں گے, چاہے وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں, کیسے بھی یعنی کہ خیراتیں کی ہوں, حج کیے ہوں, یہ ساری نیکیاں چلی جائیں گی جن پر ظلم کیا ان کے اس میں, اور ان کے گناہ ان پر مسلط کیے جائیں گے. یہ صورتیں ہیں اس طرح کی, اور پھر یہ سب کے گناہ اٹھا کر ان کے جہنم میں اس کو جھونک دیا جائے گا. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جہنم میں لے جانے والا اعمال بڑی قیمتی, بڑی اہم اور نیک بنانے والی کتاب, خدا کا خوف دلانے والی کتاب ہے. یہ تو ہر گھر میں ہونی اور ہونی ہی چاہیے. اس کے صفحہ 580 پر ہے, یہ جلد اول ہے جو میرے ہاتھ میں تھی. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی, یا رسول اللہ, ہم میں مفلس وہ کہلاتا ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ کوئی مال. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز, زکوٰۃ اور روزے لے کر حاضر ہوگا, اور اس نے اس کو گالی دی ہوگی اور اس کا مال چھینا ہوگا, تو یہ اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں لے لے گا, اسی طرح وہ بھی اس کی نیکیاں لے لے گا. اگر پورا حق ادا کرنے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو یہ شخص ان لوگوں کے گناہ اپنے سر لے لے گا, پھر اسے اوندے منہ جہنم میں گرایا جائے گا. تو یہ گالی اور مال چھیننے کی مثال ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ جو گالی دے اسی کے وہی ظالم ہے, یا مال چھینے صرف وہی ظالم ہے, بلکہ قتل کرنے والا بھی کوئی چھوٹا ظالم نہیں ہے. تو یہ ظلم کا بہرحال جنہوں نے ظلم کیا ان کا انجام بہت برا ہے. اچھا, یہ اوندے منہ جہنم میں گرا دیا جائے گا, یہ سن کر ہم تو سنتے نکال دیتے ہیں. آپ غور کریں کہ اوندے منہ گرنا اور سیدھے گرنا کتنا فرق ہے. یوں سمجھے ایک چبوترے سے جو سمجھیے کہ وہ 3-4 فٹ اونچا اور کسی نے اس کو پھینکا تو وہ کوئی چوٹ خاص آئے گی نہیں, جبکہ یوں پکڑ کے چھوڑ دیا, اور کسی کو ٹانگوں سے پکڑا اور سر کے بل چھوڑ دیا, یہ 4-5 فٹ اونچے سے یوں چھوڑا, تو پھر کیا ہوگا؟ کھوپڑی پھٹے گی نہیں پھٹے گی؟ یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے تو اچھا, تو یہ اوندے منہ جہنم میں گرا دیا جائے گا. تو یہ جہنم میں جو چلیں گے نا, آپ نے پڑھا ہوگا, سنا ہوگا کہ منہ کے بل گھسیٹا جائے گا. یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے. ہاں, ایک تو ہے نا وہ ویسے کھینچتے ہیں آدمی کو, اور ایک ہے کہ منہ زمین پر ہو اور منہ یہ رگڑ کھا رہا اور یوں گھسیٹا جا رہا ہو, ناک, آنکھ, کیس, دانت, سب یہ چہرہ جو ہے یہ چور چور ہو جائے گا, ہے نا. یہ کہ جا رہے کسی کو اگر ہم اس طرح گھسیٹیں گے, وہاں کیا کیفیت ہوگی خدا بہتر جانے چہرے کی, لیکن یہ کہ منہ کے بل گھسیٹ کر کفار کو جہنم میں جھونکا جائے گا. الامان والحفیظ, ہم ایمان کی سلامتی کے طلبگار ہیں. میرے پاس اس وقت غیبت کی تباہ کاریاں, یہ دعوت اسلامی کی درسی کتاب ہے, اس میں کہ مساجد میں درس دیا جاتا ہے. اس سے فیضان سنت جلد دوم کا ایک باب ہے. اس کے صفحہ نمبر 104 پر لکھا ہے, دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ ظلم کا انجام صفحہ نمبر 21 پر ہے. حضرت سیدنا یزید بن شاجارہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی کنارے ہیں, جن میں بختی اونٹوں جیسے سانپ اور خچروں جیسے بچھو رہتے ہیں. اہل جہنم جب عذاب میں کمی کے لیے فریاد کریں گے تو حکم ہوگا کناروں سے باہر نکلو. وہ جو ہی نکلیں گے تو وہ سانپ انہیں ہونٹوں اور چہروں سے پکڑ لیں گے اور ان کی کھال تک ادھیڑ لیں گے. وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے آگ کی طرف بھاگیں گے, پھر ان پر کھجلی مسلط کر دی جائے گی. وہ اس قدر کھجائیں گے کہ ان کا گوشت پوست سب جھڑ جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی.
पुकार पड़ेगी, ऐ फलां क्या तुझे तकलीफ हो रही है? वो कहेगा हाँ, तो कहा जाएगा ये उस ईज़ा का बदला है जो तू मोमिनों को दिया करता था। अलमान अलमान। तो ऐ जुल्म इस्तिबदाद का बाजार गर्म करने वालों, बेगुनाहों को जेलों के अंदर ठूंसने वालों, बेगुनाहों पर मुकदमा दायर करने वालों, बेगुनाहों को पकड़कर लाकअप के अंदर बंद करने या बंद करवाने वालों, या रिश्वतें लेकर ए इंतजामिया वालों जो मजलूमों की पिटाइयाँ करते हो, मारते हो, गलत केस बनाते हो, अभी सब कुछ कर सकते हो। अभी तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास असलहा है, तुम्हारे पास गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ पावर है, लेकिन याद रखो नसीम सुबह गुलशन में गुलों से खेलती होगी, किसी की आखिरी हिचकी किसी की दिल लगी होगी। कभी तुम्हारी आखिरी हिचकी होगी, तुम्हारी सांस उखड़ रही होगी, बिलाखिर रूह कब्ज हो जाएगी। ना तुम्हें गवर्नमेंट बचा सकेगी, ना कोई वजीर शरीर जो तुम्हारी सरपरस्ती कर रहा होगा तो वो बचा सकेगा, ना तुम्हारा असलहात में बचा सकेगा, ना तुम्हारा डेल डोल का जिस्म, ना तुम्हारी सवागस की जबान जो गाली पहले देती थी बात में करती थी, वो तुम्हारे काम आएगी। हमारी रूह खींच के निकाल ली जाएगी और कब्र में तुम्हें धबेड़ दिया जाएगा। बचाना जुल्म और सितम से मुझे सदा या रब, बचाना जुल्म और सितम से मुझे सदा या रब। तो अल्लाह ताला हम सबको जुल्मों सितमों से महफूज रखे। जो जुल्म करते हैं अल्लाह उनको तौबा नसीब करे। सिर्फ तौबा अकेले में बैठकर कर लेना जालिम के लिए काफ़ी नहीं है, जिन जिन पर जुल्म किया है उनसे भी माफ़ी मांगे, उनको राज़ी करे। माल छीना है तो उनको अदा करे, वरना से मुआफ़ करवाए या मोहलत ले ले, किसी तरह भी वो तरकीब ऐसी बनाए कि वो राज़ी हो जाए मजलूम जिन पर जुल्म किया है। वरना फिर आज तो किसी को झाड़ दिया, डांट दिया, धमकी दे दी, धक्का मार दिया, चिट्ठी भेजकर रकम तलब कर ली, बेचारे की नींद उड़ा दी, ख़ानदान भर को टेंशन में डाल दिया, किसी को अगवा कर लिया तावान के लिए। लेकिन मौत को दूर मत समझिए। अब आई क्या भाई, जो सुबह जिंदा होता है वो शाम को मुर्दा होता है, जो शाम को जिंदा होता है रात को बिस्तर पे मुर्दा मिलता है। और इस तरह के जालिमों की मेरी तो उम्र निकल गई ना। देखें जालिम, देखें जिनके नाम से लोग लरसते थे, इन लोगों के अंजाम देखे मैंने। जवानी में मरते हैं, बेदर्दी से मरते हैं, आखिर बाज़ औक़ात मजलूम जो है उनको घोंप देते हैं, मार के फेंक देते हैं। बाज़ औक़ात मजलूमों की मतलब घूम जाती है, वो जान पे खेल जाते हैं। वैसे यार ये मार देगा कहीं तो इसी को अपने ना बेच दें पहले से। तो मैंने देखे हैं, सुने हैं, बात दादागिर देखे हैं मैंने, शोहदे देखे हैं, लुच्चे देखे हैं, जिनसे कोई लड़ नहीं सकता था, जिनसे कोई ऊंची आवाज़ से बात नहीं कर सकता था, उनके अंजाम देखे। ये सब तकरीबन मैंने देखा है जवानी में मरते हैं और कुत्ते की मौत मरते हैं, इबरतनाक मौत मरते हैं, कोई थूकने वाला नहीं होता इन पर। तो बाज आ जाओ, दुनिया में भी जिल्लत, आखिरत की जिल्लत, कब्र की जिल्लत, रुसवाई, जहन्नम का शदीद अज़ाब, अल्लाह ना करे हो गया तो क्या करोगे। आ जाओ, मान जाओ, भले ठीक है लोग मारेंगे ना, मार खा लेना। अरे कमज़ोरों को सब दबाते हैं, हमें कमज़ोर बनकर दुनिया में जी नहीं सकते हम। शरीफ आदमी का कोई क्लास नहीं है, एहसान नहीं है। क्या उलमा भी दादागिरियाँ करते हैं, मारते हैं किसी को?
क्या मस्जिदों के इमाम क्या वो गरेबान पकड़ के घूंसे चढ़ाते? दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन क्या गरीबान पकड़ के टक्कर मार के नक्सीर फोड़ देते हैं क्या? फायरिंग करते हैं क्या? ये लाखों करोड़ों मुसलमान के शरीफ नहीं है जो जी रहे हैं इस दुनिया में? ऐसी कोई बात थोड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी रहे ना, शरीफों की दुनिया है, जी रहे। बल्कि बदमाशों की अगर यूं गिनती, अगर कोई सर्वे किया जाए तो बदमाशों की तादाद बहुत कम निकलेगी। यूं उर्फी शुरफा जो हैं कि जो मतलब यानी फायरिंग नहीं करते या मार धाड़ और तोड़ फोड़ नहीं मचाते, इनकी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में आपको मुसलमानों में गालिब अक्सरियत इन्हीं की मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए आप भी इन्हीं में शामिल हो जाएं। मेरा मशवरा दावत इस्लामी में आ जाओ, इंशाअल्लाह सारे मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जुल्म से भी तौबा हो जाएगी, मजलूम भी इंशाअल्लाह राजी हो जाएंगे, कोई ऐसी सूरतें बन जाएंगी इंशाअल्लाह। आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, मेरी दावत इस्लामी में आ जाओ। मेरी दावत इस्लामी तुम्हें आका के कदमों तक पहुंचा देगी इंशाअल्लाह। जुल्म के खिलाफ जंग जारी रहेगी, जुल्म के खिलाफ जंग जारी रहेगी, जुल्म के खिलाफ जंग, गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे। इंशाअल्लाह। मोहब्बतों के चोर चुगलखोर कुफल मदीन लगा रहेगा इंशाअल्लाह, अज़्ज़ा व जल्ला, सर पे इमामा सजा रहेगा इंशाअल्लाह, अज़्ज़ा व जल्ला, सर पर जुल्फे सजी रहेंगी इंशाअल्लाह, अज़्ज़ा व जल्ला, रुख पे दारी सजी रहेगी इंशाअल्लाह, अज़्ज़ा व जल्ला, सर पर जुल्फे सजी रहेगी इंशाअल्लाह। अज़्ज़ा व जल्ला, शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी जारी रहेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। जिस मोहब्बत भरे दर्द भरे अंदाज से इस वक्त आप मदनी फूल अता फरमा रहे हैं, जिस तरह इस्लामी भाइयों को समझा रहे हैं, तो लेकिन बाबा बहुत सी चीज़ें रुकावट बनती हैं। इतना कुछ कर चुके होते हैं, इतना आगे बढ़ चुके होते हैं, पीछे हटने की बाजार को सूरत ऐसे बज़ाहिर को सूरत नज़र नहीं आती, अंधेरा अंधेरा नज़र आता है। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? तो मजीद जुल्म करे इसकी इजाजत तो ज़ाहिर है न मैं दे सकता हूँ, मेरे देने से मिल नहीं सकती। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की हमारे सामने मिसालें मौजूद है। हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलवार लेकर घूमते ही थे ना कि मैं सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह शहीद कर दूं, लेकिन गुलामों की फहरिस्त में आई गए और आए भी कैसे कि वो सहाबा किराम में दूसरे नंबर पर आ गए, बल्कि वो नबियों के बाद अंबिया और मुरसलीन के बाद इंसानों में दूसरे नंबर पर आ गए फजीलत के एतबार से। इतनी बड़ी शान के मालिक हो गए। तो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुझे पता है पुलिस लगी रहती है कि अभी ज़रा भी इनका भत्ता बंद किया, सब पुलिस वाले से नहीं होते, लेकिन ऐसे भी होते हैं। तो अगर ऐसों के हत्थे चढ़ा हुआ है तो वो उसका थाने में उसका भत्ता आ जाएगा। तरकीबें होती हैं इन लोगों की, सरपरस्तियाँ होती है बदमाशों की, वरना ये क्या डकैतियाँ हो यार, इलाकों में डकैतियाँ, मजाले कोई डकैती हो जाए इलाके में, सब पता होता है, बिल्कुल यानी कि हिस्से बंधे हुए होते हैं। अफसोस, सद करोड़ अफसोस। तो ये मतलब ये सब इसको मतलब ज़ाहिर है कि वो अब इसकी जान को आ जाएंगे, ये ख़तरात हैं, लेकिन बाज़ औक़ात असबाब हो जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जिन दिनों में हिंद के मदनी काफ़िले में था, तो एक नौजवान को इस्लामी भाई ले आए, उसने मेरा इस तरह तारुफ करवा गई है, इसने कफन चोरों के इंकिशाफात, इसको रिसाला तोहफे में मिला हिंदी में। अब ये था अनपढ़ और था वही लुटेरा था। ये वो गुजराती में इसको चील झड़प बोलते हैं हमारे यहाँ, यानी गुजराती में चील झड़प बोलते हैं। यानी इसकी कोई टीम वगैरह थी और तरकीब थी इन लोगों की कि ये बाजार में औरतों के पर्स वो बड़ी सफाई से वो छीन के वो उड़ जाते थे, भाग जाते थे। इस तरह का उसका वो कुछ तरकीबें थी। लड़का ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो मेरा ख्याल है कोई 20 साल का होगा, ऐसे ही हुआ मेरा ख्याल है। तो इसको ये रिसाला दिया, ये तो था भी अनपढ़ था,
تو اس نے اپنی ماں کو بولا کہ ماں یہ کیا مطلب، یہ میرے کو دیا ہے کسی نے، پڑھ کے تو سنا۔ اب ماں ہندی جانتی تھی پڑھنا، اردو تو کم ہے نا وہاں، تو اس نے پڑھ کے سنایا، پڑھ کر سنایا تو یہ تو چوٹ کھا گیا، ہیں یوں بھی ہوتا ہے، قبر میں ایسے ایسے عذاب ہوتے ہیں گناہ کرنے والوں کے۔ تو اس نے تو کان پکڑے۔ اس طرح بھائیوں نے مزید انفرادی کوشش کی، یہ کفن چوروں کے انکشافاتی رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ہی، تو اس پر کوشش مزید انفرادی کی، تو اس کو قافلے میں سفر بھی کروا دیا۔ یہ تو کافی لیول پہ آ گیا اس کا معاملہ۔ اب وہ اس کے کیس تو بنے ہوئے تھے، یہ بس انہی دنوں جن دنوں میں وہاں تھا، یہ اجتماع میں آیا، ہفتہ وار اجتماع میں، وہ پولیس اس کو ڈھونڈ رہی تھی، اس کا پتہ نہیں بتہ بند ہو گیا تھا کیا تھا، اس کو لے گئے، پکڑ لیا، وہ اجتماع میں دیکھ لیا تو پکڑ لیا، اب لے گئے۔ تو ایک بیچارے محبت والے تھے اسلامی بھائی، اس کو چھڑا دیا تھا اس نے۔ تو یوں ایک مطلب سبب کبھی ہو بھی جاتا ہے اس طرح، وہ اسباب بن جاتے ہیں، اور خدا نہ خطا نہیں بھی بنتے اسباب، اور پکڑ لے کر پولیس کیا کرے گی، جان دے گی نا، ایمان تو نہیں لے گی۔ اب یہ کہ قبر کی تکلیفوں کو یا تو اوکے کرے، قیامت کی تکلیفوں پر اوکے کرے، جہنم کے عذاب پر ہاتھ رکھے، یا دنیا کی اس تکلیف پر ہاتھ رکھے۔ معاذ اللہ، جہنم کے عذاب پر تو ہاتھ رکھ ہی نہیں سکتا نا، تو سوال ہی نہیں، تو برداشت ہونا ہی نہیں اس نے۔ تو دنیا کی تکلیف بھی واقعی بہت تکلیف ہوتی ہے، ناقابل برداشت تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن خدا کی قسم جہنم کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی تکلیف کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو اب یہ دو تکلیفیں سامنے ہیں، اور سب سے بڑی تکلیف ہے اللہ کی ناراضی اور ناراضی، یہ سب سے بڑی تکلیف ہے۔ تو اللہ کی رضا کس میں ہے؟ یقیناً توبہ میں۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والا پسند ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، قرآن پاک میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پر ہاتھ رکھے، یا اپنی ان مجبوریوں کو کا رونا روئے، ہیں تو مجبوریاں میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ خود کردارہ علاج نیست، اپنے ہاتھوں کا کیا اس کا علاج مشکل ہے، جو یہ کیا اس کا اب یا دنیا میں چکا یا آخرت کے لیے تیاری کرے چکانے کی، آخرت میں چکا نہیں سکے گا۔ تو اس لیے دنیا میں مطلب اس طرح کی ترکیب کرے، کوئی سورسیں ڈھونڈے اور توبہ تو کر ہی لے، اور اپنے ظلم سے باز بھی آ جائے جو بھی کام دے، اور اب کوئی سورسیں لڑائے، شاید اسی ترکیبیں بن جاتی ہیں، اسباب ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ نیت سچی ہو تو وہ منزل سچی آسان نیت ہو صاحب جاتی ہے۔ منزل آسان۔ اور آپ جس محبت کے ساتھ ہاتھ بڑھا رہے ہو نا، اگر اللہ تعالیٰ کے کرم سے انہوں نے ہاتھ بڑھا دیا آپ کی طرف اور ملا لیا، اور جس طرح آپ اسے کھینچ رہے ہو ان کو، یہ ہمت کر کے ہاتھ دے دینا، اللہ نے چاہا تو یہ واپس نکل آئیں گے انشاءاللہ۔ کئی ایسے ہمارے پاس ہیں، ایسا نہیں ہے، ایک سے ایک چھٹے ہوئے بدماش، ڈاکو، چور، لفنگے، لچے، طرح طرح کے مار دھاڑ والے، مگر اب وہ مبلغ بن گئے، امامیں باندھ لیے، داڑیاں سجا لی۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس کا پچھلا دور یہ تھا، ماضی اس کا ایسا۔ یہ آئے دن اب مدنی چینل پر نہیں سنتے یار، میں دعوت اسلام میں کیسے آیا، اس میں ایک سے ایک چھٹے ہوئے آتے ہیں، اپنے وہ ایسے انداز بتاتے ہیں پچھلے، اپنے کو لگتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں سچ بھی بول رہا ہے کہ نہیں یار، یہ ایسا مطلب پرانی ہے نہیں کہ اس کی زندگی ایسی تھی، اور یہ ایسا زلفیں بھی ہیں، داڑھی بھی ہے، اور نیچی نگاہ رہ کر وہ تاثرات اپنے مووی وہ تاثرات ریکارڈ کروا رہا ہے، یہ ایسا تھا یار پہلے، اپنے کو تعجب ہوتا ہے۔ اسے مار دھاڑی ہے اپنے پاس ہے کہ پورا محلہ ان کا خاندان ان سے تنگ ہوتا تھا، تھانہ ان سے بیزار ہوتا تھا۔ ایسے لوگ الحمدللہ دعوت اسلام آ کر سدھرتے ہیں۔ تو یہ کہ آپ مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور آپ آ جاؤ دعوت اسلام، آپ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، جن کے حقوق آپ نے تلف کیے ہیں ان کو ڈھونڈ کر ٹیلی فون کر کے کسی طرح ان سے معافی تلافی کی صورتیں نکالو۔ اس کی صورتیں ہیں، معافیوں کی صورتیں ہیں، نہیں ہے ایسا نہیں۔ آپ کسی مبلغ سے ذمہ دار صاحب سے مشورہ کر لو کہ یار میں توبہ تو کر لیے، اب میں یہ حقوق العباد کی کیسے ترکیب بنوں، وہ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ کو رستہ دکھائیں گے، اور اللہ کرے گا تو آپ بچو گے۔ ایسے پولیس افسران بھی آپ کو مل جائیں گے، اللہ کرے گا تو مدنی ماحول سے محبت کرنے والے ایک سے ایک اپر لیول کے افسران الحمدللہ دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ لوگ آپ کو یار راستہ دکھائیں گے، ان سے اگر آپ کی کوئی سورس ہو گئی، ترکیب ہوگی، وہ آپ کے کیس بھی ختم کروا دیں گے۔ اگر آپ سچے ہوں گے، دیکھو سانچ کو آنچ نہیں ہے،
ورنہ نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا. آپ آ جاؤ, آپ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ, انشاءاللہ وہ سب کچھ بہتر کر دے گا. اگر دنیا میں تکلیف آتی بھی ہے بالفرض تو یوں سمجھو کہ چلو آخرت کی تکلیف سے اگر جان چھوٹتی ہو, اور یہ تکلیف تو یہ سستا سودا ہے. یہ دنیا کی سزا بڑی سزا نہیں, اس کا بہت جلدی اینڈ ہے. آخرت کی سزا بہت خطرناک ہے, بہت ہی خطرناک ہے. اب مثال کے طور پر اگر دنیا کی سزا کسی کو گناہ کی یہ ملے, آپ نے کبھی جھوٹ بول دیا تھا جس میں حق العبد تلف نہیں ہوا تھا, ٹھیک ہے, اب جھوٹ بول دیا, اس کی سزا یہ ملی کہ آپ کو شدت سے پیٹ میں درد ہوا اور آپ یہ تڑپ رہے, اور اس کے بدلے آپ کی وہ جھوٹ کی آخرت کی سزا معاف کر دی گئی. خدا کی قسم بہت سستا سودا ہے. بھلے آپ کو بہت تکلیف ہے, لیکن جو عذاب جو ہے نا, اس میں یوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے بولوں گا کہ جو عذاب ہے نا, یوں سمجھ لو کہ اس میں پیٹ کا درد بھی شامل ہے, اس میں زخم کی جلنیں بھی شامل ہیں, اس میں خارشیں بھی شامل ہیں, اس میں سانپ کے ڈسنے, بچھو کے ڈنک مارنے بھی شامل ہیں, اس میں آگ کے جلانے بھی شامل ہیں, اس میں ہتھوڑے مارنے, زنجیریں مارنے, گھسیٹنے, پھینکنے, پٹخنے, یہ ہزار تکلیفیں جس کو میں ایک مثال دے کر, یہ ساری خالی سمجھانے کے لیے, ورنہ حقیقت تو اس کی بیان ہم کر ہی نہیں سکتے کہ وہ کیا کیا تکلیف. کینسر بھی اس میں, ٹی بی کی تکلیف بھی اس میں, کالی کھانسی بھی اس میں ہے, تو وہ بلغم والی کھانسی بھی ہے, تو خشک کھانسی بھی اس میں ہے, تو نزلہ بھی اس میں ہے, تو درد سر بھی اس میں ہے, تو جوڑوں کے درد بھی اس میں ہے, تو وہ خوفناک بخار بھی اس میں ہے سمجھ لو, تو کمر کا درد بھی, سب سے خطرناک درد بھی اس میں شامل ہے. کوئی ایسی دنیا کی تکلیف نہیں ہے کہ جو اس عذاب میں شامل نہیں ہے. یہ میں آپ کو سمجھانے کے عرض کر رہا ہوں, ورنہ خدا کی قسم دنیا کی ساری تکلیفوں جس میں کینسر اور دنیا جہان کے مرض, آپریشن کی تکلیفیں, اور یہ سب مطلب ہے کسی کو وہ کوٹ کوٹ کے اس کا کیما کر دے نا, وہ ساری تکلیفیں بھی ایک پلڑے میں رکھ دیں, اور جہنم کے عذاب کہ ایک لمحے کا کروڑواں حصہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیں, خدا کی قسم وہ ایک لمحے کا کروڑویں حصے کی جو تکلیف ہے نا, ان ساری تکلیفوں پر حاوی ہو جائے گی. یہ میں نے صرف سمجھانے کے لیے آپ کو کہا ہے, اتنی تکلیفیں. تو اگر جھوٹ بولنے کی وجہ سے صرف پیٹ کا درد ہو گیا, بہت سستا سودا ہے یار. خالی بخار آ گیا, خدا کی قسم صاحب مفت ہے یار, مفت. اگر اس کی وجہ سے یہ گناہ معاف ہونے کی گارنٹی مل جاتی ہے تو کیا بات ہے, بہت سستے سودے ہیں یار. یہ دنیا کی تکلیفیں نہیں ہیں اتنی خطرناک جتنی آخرت کی تکلیف ہے. ہم عافیت کے طلبگار ہیں کہ یا اللہ ہمیں نہ دنیا میں تکلیف ہو نہ آخرت میں تکلیف ہو. میں تکلیفوں کا رب سے سوال نہیں کر رہا, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. میں خود کمزور, مجھے پتا ہے کہ ایک نظرہ بھی ہوتا ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, تو میں آپ کو کیوں کہوں کہ پیٹ میں درد ہے, کوئی بددعا تھوڑی دے رہا ہوں. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کبھی اگر ایسا ہو جائے تو دل کو منا لیں. ایک بار وہ ایک مریض جو تھا وہ کڑوی دوا کا اس نے بہت بڑا یعنی کہ سمجھو کٹورا بھرا, کڑوی بھی ایسی کہ وہ کڑواہٹ بھی اس سے شرما جائے, وہ کڑوی دوا, اور اس کا رنگ ایسا خوبصورت سبز سبز, وہ ٹھنڈی بوتل جیسے وہ ڈالی ہوئی ہے. اپنے اسلامی بھائی کو اس نے بتائی, دوست کو, کہ یہ پیو گے تو سارے کو, نہیں میرے کو حاجت نہیں ہے. اس نے اس طرح کا کچھ جواب دیا. تو اس نے کہا کہ یہ بظاہر تو شربت بہترین شربت لگ رہا ہے, لیکن یہ شربت ہے نہیں, یہ انتہائی کڑوی دوا ہے, اور اس کو پینے سے مائے حمیم یاد آ جائے. یعنی جہنم کی جو جہنم کا مشروب ہے نا, وہ اتنا خطرناک ہوگا, اتنا خطرناک ہوگا. یعنی جہنم کا سمجھو کہ شربت یا پانی, اس میں بھلائی ہے بھی نہیں نا, تو وہ تو بہت خطرناک عذاب ہے وہ. تو وہ جہنم میں جو پانی دیا جائے گا کھولتا ہوا پانی, مائے حمیم, بعضوں کے نزدیک وہ جہنمیوں کا نکلا ہوا خون اور پیپ. تو یہ بہرحال یہ کہ اس طرح کا پانی ہے سمجھو کھولتا ہوا, وہ جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا. تو جب وہ منہ کے قریب کریں گے
اتنا گرم ہوگا، اتنا گرم ہوگا، اتنا گرم ہوگا، دنیا میں ایسا گرم تصور نہیں کیا جا سکتا. وہ اتنا گرم ہوگا کہ جیسے منہ کے قریب آگا نا تو یہ منہ کی ساری کھال جو ہے نا یہ سب جھڑ کے اس پیالے میں پانی کے اندر گر جائے گی. مگر اب یہ اس کو پینا پڑے گا، یہ عذاب ہے اس کا، اس کو یہ پیے گا، اس کو مجبور ہوگا، یہ پیے گا. یہ پیے گا تو جیسے یہ پیٹ میں جائے گا نا تو اس کی آنتیں کاٹ کاٹ کے وہ دونوں ٹانگوں کے درمیان سے پچھلے رستے سے باہر خارج ہو جائیں گی اور موت بھی نہیں آئے گی. ہائے ہائے ہائے، یہاں تو تصور نہیں ہے جینے کا کہ اس طرح آنتیں کٹ کے پیچھے کے رستے نکل تو آدمی زندہ رہ ہی نہیں سکتا. وہاں موت نہیں آئے گی جہنم میں. تو یہ میں نے کہا یہ وہ اس نے کہا کہ یہ جو دوا ہے تو یہ اتنی مطلب یہ خوبصورت جو ہے یہ اتنا کڑوا ہے اور مائے حمیم کی یاد دلا دے. تو وہ خوف خدا والا تھا اس کا دوست، اس نے کہا اچھا یار پھر تو میرے کو پلاؤ یار. یہ تو آخر اس نے بھی تھوڑا سا پیا اس میں سے، حالانکہ اس کو اس کی حاجت نہیں تھی. وہ بولا نہیں یار یہ مائے حمیم کی یاد ہے، وہ خوف خدا کا اس میں تصور باندھ سکتا ہے تو چلو یار میں بھی کچھ باندھ لیتا ہوں. تو یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایسا کرنا بھی ممکن ہے کہ یعنی کہ یہ دنیا کے ہاں تو اب یہ دوا جیسے اور جو بھی مرض ہو اس کا، تو یہ مرض اور یہ دوا خدا کی قسم بہت آسان ہے. مائے حمیم کتنا خطرناک ہے. اب کڑوا ہوا تو تھوڑا موڈ خراب ہوگا، تھوڑا یوں کرے گا بندہ، اور کیا کرے گا. پینے کے بعد میٹھی چیز منہ میں ڈال دے گا تو اس کا کڑواہٹ زائل ہو جائے گی، اور کیا ہوگا. 2-4 گھنٹے منہ کڑوا رہے گا، بہت بہت تو یہ ہوگا، اور کیا ہوگا. وہ منہ کی کھال تو اس میں نہیں گر رہی، آنتیں تو کٹ کے پیچھے سے نہیں بہ رہی، اندر کے کل جتنا بھی آلات جو اندر کا جو ہے نا حساب کتاب پھیپھڑے اور کلیجیاں اور یہ تو نہیں کٹ رہی نا. تو یہ مطلب سب سمجھنے کی بات ہے. ہر چیز میں مطلب اپنے کو کوشش کرنی چاہیے کہ آخرت کا تصور نکال لیا جائے. اس طرح کڑوی دوائیں اور اس طرح کے آپریشن کی نوبت آئی تو انجیکشنوں کی نوبت آئی تو کوئی تکلیفیں بیماریاں آئیں تو اس طرح اس میں صبر آسان ہو جائے گا. آخرت کی تکلیفوں کو یاد کرے گا نا بندہ، ثواب بھی ملے گا اور صبر بھی آسان ہوگا. اللہ نصیب کرے. یہ بھوک بہت لگی تو قیامت کی بھوک یاد کرے گا، وہاں تو بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، کوئی کھانا نہیں دے گا. اور یہاں تو ابھی کھانا تیار ہے، تھوڑی دیر کے بعد مل جائے گا، مل تو جاتا ہی. بھوک سے مرتا تو نہیں عام طور پہ یہاں، ایسا تو شاید مشکل ہی ہو، بھلے فاقہ ہو جاتا لیکن کوئی نہ کوئی کھلا ہی دیتا. آدمی کسی سے مانگ لیتا ہے، دے دیتا ہے، کوئی رحم کھا کے ترکیب بن جاتی ہے. کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کھا لیتا ہے جو بھلے عادت میں نہیں ہو اس کی غذا، لیکن پھینکی پھینکائی کچھ نہ کچھ مل جاتی چیزیں، آدمی اپنی بھوک مٹا سکتا ہے. یہاں وہاں قیامت میں کیسے بھوک مٹے گی؟ وہ 2-4 منٹ 2-4 گھنٹوں کی بھوک نہیں ہوگی. وہ ہاں تصور نہیں ہے. اور جن پر کرم ہو جائے، جن پر کرم ہوگا اس کی بھی عجیب شانیں ہوں گی. بعضوں کے نزدیک قیامت کا جو میدان ہے نا وہ روٹی ہوگا. میدان قیامت جو روٹی کا بنا ہوا ہوگا، اور جن پر کرم ہوگا اللہ تعالیٰ کا وہ اسی کو توڑ توڑ کے روٹی سے بھوک مٹا لیں گے قیامت میں. یہ بھی ہوگا کھا کے، جس پر کرم ہو جائے. اللہ کرے ہم پر بھی کرم ہو جائے. اے کاش مصطفیٰ کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر نصیب ہو جائے. کاش کاش کاش. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. گناہگار طلبگار و رحمت ہے. گناہگار طلبگار و رحمت ہے. عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب.
عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائے آمین. ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائے ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب رہے بلائی کی راہوں میں گامزن ہر دم آمین. اللہم رہے بلائی کی راہوں میں گامزن ہر دم کرے نہ رخ میرے پاؤں گناہ کا یا رب کرے نہ رخ میرے پاؤں گناہ کا یا رب گناہ بے عدد اور جرم بھی لا تعداد کرب سہا نہ سکوں کا کوئی سزا یا رب میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں حقیقی توبہ کا کرتے شرف یا رب کہیں کا گناہوں نے اب نہیں چھوڑا کہیں کا گناہوں نے اب نہیں چھوڑا کہیں کا نہیں چھوڑا عذاب نار سے تار کو بچا یا رب عذاب نار سے بدکار کو بچا یا رب آمین. اللہم آمین. بابا جی ابھی آپ نے وہ ظلم وغیرہ کے حوالے سے کچھ جو مدنی پھول عطا فرمائے وہ ایک SMS آیا ہے کہ جیسے کہ ایک شخص سے میں معافی مانگنے جا رہا ہوں اب میں اسے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ بھائی خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو لیکن وہ شخص ہے کہ مجھے معاف کرتا ہی نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ کر رہا ہوں کہ معافی مانگنے کے لیے ایک مطلب عمومی ایک حدیث موجود ہے. یہ حدیث پاک ہے جس کو سب سے پہلے میں نے
انوار البشارہ میں پڑھا تھا اعلیٰ حضرت کے رسالے میں، اس کے بعد فتح رضویہ شریف میں بھی پڑھا ہے، اس کے علاوہ یہ احوال آخرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں بھی پڑھا ہے۔ وہ مضمون یہ ہے کہ جب تیرا بھائی تیرے پاس معافی لائے نہ تو اسے معافی مانگے تو اسے معاف کر دے، ورنہ حوض کوثر پر آنا نہیں ملے گا۔ انہیں کوئی معافی مانگتا ہے تو اس کو معاف کر دو، ورنہ حوض کوثر پر نہیں آنے دیا جائے گا قیامت کے روز۔ تو یہ ہے خطرناک معاملہ، تشویشناک ہے نا، وعید ہے یہ، تو اس لیے معاف کر دینا چاہیے۔ اب اگر اس کا دوسرا رخ میں دیکھیں تو بعض اوقات سامنے والے کو اس قدر چوٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، اتنا وہ ستایا ہوا ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ وہ مطلب کہ وہ کسی صورت اپنے گئے گویا جو سمجھے اس کا نفس یا اس کا دل اس کے قابو میں نہیں آ رہا ہوتا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ اب اس میں کیا مطلب کہ وہ ہمت کر جائے نا؟ معاف کر دینا چاہیے۔ معاف کر دینے کی بہت فضیلت ہے۔ وہ غیبت کی تباہ کاریاں میرے ہاتھ میں اس وقت کہ صفحہ نمبر 111 پر لکھا ہے، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 32 صفحات پر مشتمل رسالے غصے کا علاج صفحہ 32 پر ہے۔ قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے، وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے؟ وہ کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں۔ تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی کرم کی بات ہے۔ تو معاف کر دو۔ میرے جس نے جتنے حقوق پامال کیے، میرے پیسے کھا گئے، مجھے مارا پیٹا، جان لینے کی کوششیں کی، مجھے دھمکیاں دی، میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ میرے سے عام معافی کا اعلان ہے، میں نے سب کو معاف کیا، آپ بھی معاف کر دیں، ہمت رکھیں اور سب کو معاف کر دیں اور مجھے بھی معاف کر دیں۔ میری طرف سے اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہو گئی ہو، میرے ناظرین کا کوئی حق تلف کر دیا ہو تو مجھے وہ بھی معاف فرما دیں۔ سب اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، کہہ دیجیے معاف کیا، جزاکم اللہ۔ میں نے تو اپنے قاتل کو بھی اپنا حق معاف کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی بالفرض میرے مقدر میں شہادت ہے تو مجھے جو شہادت کا جام پلا دے گا تو میں نے اپنا حق، کیونکہ اس میں حقوق 3 ہیں، حق اللہ وہ میں معاف نہیں کر سکتا، اللہ کا حق ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے، اس کی نافرمانی قتل میں۔ ورثہ کا حق، وارثوں کا، وہ بھی میں معاف نہیں کر سکتا، ظاہر ہے، ان کو درخواست ہے کہ وہ معاف کر دیں۔ اپنا حق وہ میں نے ایڈوانس میں معاف کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کو بھی معاف فرما دے، جزاک اللہ۔ تو یہ رسالہ ایک چھوٹا سا عفو درگزر کے فضائل، یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے۔ عفو درگزر کے فضائل بہت ہی معلوماتی اور بہترین رسالہ ہے۔ جو معاف نہیں کرتا اس کا ذہن نہیں بنتا، اس کو پڑھ لے گا انشاءاللہ عز و جل اس کا ذہن بن جائے گا، معاف کر دے گا۔ اور آپ کو بھی کوئی تکلیف ہوگی تو آپ کا بھی معاف کرنے کا ذہن بن جائے گا کہ اتنی فضیلت پر ہاتھ رکھیں کہ یار اپنا خالی کڑتے رہیں، بدلہ تو لے نہیں سکتے اپنے، اس سے کیا بگاڑ لیں گے اگلے کو معاف نہیں کریں گے تو۔ اب کسی نے وہ تیز نظر سے گھورا، اپنے کو تکلیف پہنچی، اب اپنے کیا اس کو ٹھوسا ماریں گے؟ اب ہم نے اس کی یعنی کہ غلطی سے زیادہ بدلہ لے لیا تو پھر ہم ظالم ہو جائیں گے۔ تو ہم یار معافی کر دیں نا، تو وہ بے حساب جنت میں داخلے کی بشارت جو ہے نا، تو بڑے فضائل معاف کرنے کے۔ تو ان فضائل پر نظر رکھتے ہوئے ہر ایک کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کرے۔ جب معاف کر دیا تو پھر تذکرہ نہیں ہو کہ نہیں تو نے یوں کیا تھا، نہیں یہ نہیں، پھر بھول جاؤ اس کو، اپنی ڈکشنری سے اس کو قلم زد کر دو، وہ کیا بولتے ہیں، چھینک ڈالو، نکال دو، خلاص، معاف از معاف۔ پھر بد دعا بھی نہیں، جو بد دعا دی تو وہ تو انتقام لے لیا، ایک طرح سے اب تو انتقام مجھ سے لے بھی نہیں سکتے، بد دعا کر دی نا، تو اب بس اب خلاص، پہلے معاف ہی کر دو بس،
بعض لوگ بہت یعنی کہ جس کو اپنے یوں بولتے کہ یعنی بہت زہریلا ہے، بولتے نا بہت زہریلا ہے، اس کے دل میں زہر بہت ہے، تو ذہن بنتا ہی نہیں، معاف کرتا بھی نہیں ہے، مطلب کچھ ایک بار ہو گیا بغض بیٹھ گیا تو نکلتا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہمارا دل جو ہے وہ رحم اس میں ڈال دے، ہم رحم دل ہو جائے، سنگ دل نہ بنے۔ منتقم المزاج شخصیت کہیں گے بابا بعض کو؟ منتقم المزاج اور چیز ہوتی ہے اور سنگ دل اور چیز ہوتی ہے نا۔ اب اس کو خیر ہم نے سنگ دل بھی کیا، بعض صورتیں ایسی ہے کہ وہ قصاص لینا چاہتا ہے تو اس کا حق ہے، وہ مطلب ٹھیک ہے اس کے بیٹے کو قتل کر دے، باپ چاہتا ہے کہ معاف نہیں کر، اس کے لیے افضل ہے کہ وہ قاتل وہ معاف کر دے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں مطلب خون کا بدلہ خون، میں معاف نہیں کرتا، تو اب یہ گناہ گار نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں کرتا، تو اس لیے ہر صورت میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جس سے معافی مانگی گئی وہ گناہ گار بھی ہوگا۔ اب وہ حوض کوثر پر آنا نہیں ملے گا یہ وعید ضرور ہے، معاف نہ کرنے والا، یہ قاتل کے لیے بھی ہے، یعنی مقتول کے وارثوں کے لیے بھی ہے، ایسی کوئی وضاحت یا اس کی شرح نہیں پڑھی میں نے، اس لیے میں اس کی کوئی شرح نہیں کرتا، تو اس لیے جو معاف نہیں کرتا اس کو میں گناہ گار نہیں ٹھہراتا، میں نے وہ آپ کو حدیث شریف سنا دی اور فضائل بیان کر دیے کہ معاف کر دینا چاہیے۔ اب اس کو میں سنگ دل بھی نہیں کہہ سکتا کہ جو معاف نہیں کر رہا یہ سنگ دل ہے، ہو سکتا ہے اس کا دل ایسا دکھ گیا کہ اس کے ذہن بن نہیں رہا معاف کرنے کا، تو ہمیں اس کے دل میں اترنا چاہیے، اس کے بار بار معافی مانگے، اس پر بار بار کچھ احسانات کرے، اس کو تحفے تحائف دے، اس کے سامنے عاجزی کا بازو بچھائے، روئے گڑ گڑائے، پاؤں سے لپٹے، تو کبھی تو معاف کر دے گا یار، رحم آ جائے اس کو۔ تو ہم خالی یار ویری سوری، کیا سوری، نہیں یار معاف کر دو، نہیں یار میں معاف نہیں کرتا، تو اب آپ بولو کہ پتھر دل ہے، سنگ دل ہے، بے رحم ہے، اب تم نے اس کے دل کا قیمہ کر دیا، کوئی ایسا دل دکھایا، 4 آدمیوں کے سامنے ایسا ذلیل کر دیا کہ ٹینشن کے مارے اس کو 4 دن تک نیند نہیں آئی، اور اب کو ویری سوری، تو اس طرح ٹھیک ہے اس کا ذہن نہیں بنتا، تھوڑا گڑ گڑا ہے، روئیں اس کے سامنے کہ ہاتھ جوڑیں، پاؤں پکڑیں، مجھے معاف کر دو، یعنی ایسا انداز اختیار کرے کہ اس کا ذہن بن جائے اور معاف کر دے، جیسا قصور ویسی معافی، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر جیسے کہ چلتے چلتے کسی کو بازو لگ گیا تو آپ نے کہا ویری سوری، تو اس نے نیور مائنڈ، اور چلے گئے، مسکرا کر دونوں نکل گئی، یہ معمولی سی تکلیف تھی، آپ کسی کو اٹھا کر ڈھاڑ کر کے رکھ دیا، ویری سوری، تو وہ اٹھا کر گھونسا ہو سکتا ہے رکھ دیا کہ لے سوری، تو ایسے کیسے صلح ہوگی یار، جیسا قصور، وہ جیسی شخصیت، جیسا آدمی، اب بڑا آدمی ہے، بڑی شخصیت کا مالک ہے، معمولی سی انسلٹ اس کی نیند اڑا دے گی، جیسے وہ تعزیرات میں بھی تو ہے نا کہ ایک کی تعزیر تو یہ کہ اس کو کوڑے مارو، کوڑے کی جہاں گنجائش ہے کہ کوڑے مارو، اب دوسرے کی تعزیر قاضی کی سمجھ میں اتنی آئی، وہ قاضی شرعہ ہو، جب اب تو ایسی صورتیں نہیں ہیں، قاضی شرعہ ہو اور وہ دیکھے کہ یہ بہت معزز آدمی ہے، اس کو کوڑے کی حاجت نہیں ہے، اس کی اصلاح میں اتنا ہی ہے کہ سب کے سامنے اس کو ڈانٹ دے، آپ نے یہ حرکت کی، یہ مثال دی میں نے، اس کو 4 آدمیوں کے سامنے ذلیل کر دیا تو وہ اس کی ناک کٹ گئی، وہ معزز آدمی اب کبھی اس کو بھول نہیں کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ